ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محترم المقام، گرامی قدر حاضرین کرام، اللہ رب العزت کے فضل سے اس کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک کے اس بابرکت یوم میں آپ اور میں حاضر ہیں. بے نیاز اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے آپ کی میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرات ذی وقار، قرآن مقدس کا 33واں سورہ سورۃ الاحزاب، جو کہ معرکۃ الاعراء سورہ ہے، اس کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ آج کے جمعۃ المبارک میں گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے، جس میں رب کائنات نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مقام و مرتبہ اور طہارت اور تقدس کو بیان فرمایا ہے. بے نیاز اللہ نے فرمایا یا نساء النبی، اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم زمانے کی عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے. پہلی بات قابل توجہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو براہ راست صدا دی اور ندا دی، خود پکارا. دوسری بات یہ قابل توجہ بیان فرمائی کہ تم زمانے کی عورتوں کی طرح نہیں ہو. میرے محبوب کریم علیہ السلام کی نسبت نے، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے تعلق نے اور ان کی زوجیت میں آنے نے تمہیں کائنات کی ساری عورتوں سے اب قیامت تک کے لیے ممتاز بنا دیا ہے، ممیز کر دیا ہے، منفرد بنا دیا ہے. تمہارا مقام بدل گیا ہے، تمہاری شان بدل گئی ہے، تمہارا کمال اور مرتبہ بدل گیا ہے، اور تمہارا درجہ اور فضیلت بدل گئی ہے. شریعت اور دین کے اعتبار سے تمہارے احکام بدل گئے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنگر اور نسبت کی وجہ سے. حضرات ذی وقار، جس آقا کریم علیہ السلام نے اپنی نسبت سے مختلف قبائل، مختلف خاندانوں کی خواتین جب میرے آقا علیہ السلام کی انہیں نسبت حاصل ہوئی، سرکار کی زوجیت میں آئیں، تو ان کا مقام بدلا. تو جن کی سنگت، جن کی صحبت اور نسبت ان کے عظمت و کمال کو بدل سکتی ہے،
خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس عظمت اور کمال کے مالک ہوں گے۔ احکام بھی بدل گئے، انداز، مرتبہ اور شان بھی بدل گئی۔ اس لیے رب نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ تو ان کا زمانے کی ساری ایت خواتین سے، کیونکہ رب کائنات نے جو لفظ نساء لگایا یہ مطلق ہے، اس میں قید نہیں ہے، مطلق لگایا، کسی خاندان کی، کسی قبیلے کی، کسی لینگویج کی، کائنات میں کسی جگہ کی، اب قیامت تک جتنی بھی خواتین ہوں گی یا ہو چکی، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ان سب سے ممتاز ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آ جانے کے بعد اللہ نے لفظ نساء مطلق لگایا، ایک بات۔ دوسری بات کہ ان کے احکام بدل گئے، شریعت و دین کے اعتبار سے احکام بدل گئے۔ کس طرح؟ اگر شوہر فوت ہو جائے تو ان کے لیے عدت کا حکم ہوتا ہے۔ عدت کے گزرنے کے بعد عورت آزاد ہوتی ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، مگر یہ حکم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت اور اللہ کے دین کا ان خواتین کے لیے ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں نہیں آئیں۔ شوہر فوت ہو جائے، 4 ماہ 10 دن عدت بتانے کے بعد جس کے ساتھ چاہیں نکاح کر لیں، مگر جن جن خواتین کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر حضرت اماں عائشہ صدیقہ تک جس کا نکاح آپ کے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ان کے لیے نہ عدت کا یہ حکم تھا، نہ عدت کے بعد کسی اور کے ساتھ نکاح کا حکم ہے۔ توجہ ہے آپ کی کیا عرض کر رہا ہوں؟ رب فرما رہا ہے قرآن میں وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام کے بعد اب ہمیشہ کے لیے تا قیام قیامت ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا۔ ازواجہ، یہ جو ہو ضمیر ہے مذکر، اس کے مرجع میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرمایا حیات میں بھی وہ انہی کی بیویاں تھیں، ان کے وصال کے بعد بھی وہ انہی کی بیویاں ہیں۔ اس لیے نہ حکم عدت ہے اور نہ آپ کے وصال کے بعد کسی کو نکاح کا حق ہے، ان کے ساتھ کسی کو نکاح کا حق نہیں دیا رب نے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت نے شریعت اور دین کے احکام بدلے ہیں کہ نہیں؟ جیسے انداز، مقام، مرتبہ، شان، فضیلت، اہلیت، کرامت بدلی ہے، ویسے شریعت کے احکام بھی بدل گئے۔ دوسری بات قابل توجہ دوسری بات وہ یہ ہے کہ میری بیویاں میری اولاد کی مائیں ہیں، بابا جی کی بیوی بابا جی کی اولاد کی ماں ہے، شاہ صاحب کی بیوی ان کی اولاد کی ماں ہے، مگر جن جن خواتین کا مقدر و نصیب بدلا اور رب کائنات نے ان کی عظمت و کمال کو بدلنا چاہا، تو جس کا تمسک اور تعلق زوجیت کے اعتبار سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے ساتھ جڑ گیا، اب قیامت تک جو بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر امت اجابت ہونے کا صحرا پہنے گا، وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا روحانی بیٹا بن جائے گا۔ اور قرآن میں رب نے خود فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جیسے وہاں فرمایا تھا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ، ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا ان کی ہیں، اسی طرح یہاں بھی فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا ان کی بیویاں تم سب کی مائیں ہیں، ان کی بیویاں تم سب کی مائیں ہیں۔
تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہیں مقام کے اعتبار سے بھی انفرادیت دی ہے، کمال کے اعتبار سے بھی انفرادیت عطا کی ہے، مرتبہ کے اعتبار سے بھی انفرادیت عطا کی ہے، ماں ہونے کے اعتبار سے بھی انفرادیت عطا کی ہے، بیوی ہونے کے اعتبار سے بھی انفرادیت عطا کی ہے، کیونکہ وہ سید الانبیاء کی بیویاں بن گئی، اور ان کی بیویاں ہونے کی نسبت سے ان کو جو تقدس، طہارت، جو عظمت ملی ہے وہ قیامت تک کسی اور خاتون کے حصے میں نہیں آئی۔ یہاں بات کی اور وضاحت کرتے ہوئے عرض کر دوں کہ اپنے اپنے دور میں اللہ نے ان خواتین کو بھی اور ان امتوں کو بھی فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی۔ قرآن ان کا ذکر کرتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے۔ اس وقت سارے جہانوں میں جتنی قومیں اور انسان بستے تھے، رب کائنات نے سارے جہانوں میں بنی اسرائیل کو سب پر ممیز اور ممتاز کیا، سب پر فضیلت عطا فرمائی، ان کے اپنے دور میں سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ مگر جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور جس نے میرے آقا کا کلمہ پڑھ کر دامن تھاما اور امتی ہونے کے ناطے، امت اجابت ہونے کے ناطے حضور کے دامن سے وابستہ ہوا، اب قیامت تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں اور جتنے انسان آئیں گے، ان سب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے خیر امم ہیں اور ساری امتوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ جتنی امتیں گزری ہیں، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ان سب امتوں سے افضل ہیں۔ قرآن کی نص ہے کنتم خیر امت۔ اب حضور نبی پاک علیہ السلام کی امت سابقہ تمام نبیوں کی امتوں سے افضل اور اعلیٰ قرار پائی حضور کی نسبت سے، کیونکہ میرے آقا ان تمام رسولوں سے اعلیٰ ہیں، تمام رسولوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کی اب امت بھی سارے رسولوں نبیوں کی امت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسی طرح خواتین کے اعتبار سے بھی قرآن نے ذکر کیا، جیسے حضرت مریم کا تذکرہ رب کائنات نے فرمایا کہ وَطَہَرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، انہیں ساری عالمین کی عورتوں میں ممیز کیا، ممتاز کیا، منفرد کیا، طہارت و تطہیریت و استفائیت عطا فرمائی سارے جہاں کی عورتوں پر۔ حضرت مریم کو، سارے جہاں کی عورتوں پر حضرت مریم کو فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی۔ لیکن اب قیامت تک حضرت مریم پر بھی، حضرت آسیہ پر بھی، حضرت مریم پر بھی، حضرت آسیہ پر بھی نبی کریم علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں۔ اب عالمین کی خواتین میں، عالمین کی عورتوں میں نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اپنے قبیلے کی وجہ سے نہیں، اپنے خاندان کی وجہ سے نہیں، اپنے نسب کی وجہ سے نہیں، اپنی عبادات کی وجہ سے نہیں، ریاضات کی وجہ سے نہیں، احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے نہیں، اطاعت اور اتباع کی وجہ سے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے نبی کی بیویاں ہونے کی وجہ سے۔ کوئی اور نسبت رب نے ذکر نہیں کی، یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ حضور کی بیویاں ہونے نے انہیں یہ اعزاز اور یہ شرف عطا فرما دیا ہے کہ اب کائنات کی کوئی عورت، سابقہ امتوں کی عورتیں اور نبیوں کی بیویاں بھی، اب قیامت تک کائنات کی کوئی عورت تقوی، پرہیزگاری، تطہیریت، تقدس، اطاعت، اتباع جتنی بھی وہ اپنا لے، نبی کریم علیہ السلام کی سنگت اور رسوت اور حضور کی زوجیت نے
جو مرتبہ ازواج مطہرات کو عطا کر دیا ہے وہ اپنی عبادات و ریاضات کی وجہ سے ان کے مرتبہ و کمال کو نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت ہر عمل سے اعلیٰ ہے، ہر عبادت سے اعلیٰ ہے، ہر نسبت سے اعلیٰ ہے، ہر سنگت سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اب اس کی مزید تفسیر میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کی صورت میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چند احادیث میں نے نوٹ کی ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے چونکہ اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو خاتون اول سیدہ کائنات حضرات حسنین کریمین کی نانی سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ جنت کی اماں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات میں منفرد مقام رکھنے والی کہ ان کی موجودگی میں میرے آقا نے دوسرا نکاح نہیں کیا ہے، ان کی موجودگی میں میرے آقا نے دوسرا نکاح نہیں کیا ہے۔ اس خاتون کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم میں ہے، راویہ اس کی اماں عائشہ ہے، سارے کہیں رضی اللہ عنہا۔ حضرت اماں عائشہ پاک اس کی راویہ ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما غرت علی امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ حالکت قبل ان یتزوجنی۔ جناب اماں عائشہ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کسی خاتون کے مقام پر، مرتبہ پر، اس کی اہمیت پر، اس کی شان پر میں کسی پر رشک نہیں کیا کرتی تھی سوائے خدیجۃ الکبریٰ کے۔ اس کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر، ان کی حیثیت کو دیکھ کر، جو بارگاہ نبوت میں ان کی حیثیت تھی، میں کسی اور خاتون پر رشک نہیں کرتی تھی جتنا رشک مجھے خدیجۃ الکبریٰ کے مقام پر آتا تھا۔ کیوں آتا تھا؟ فرماتی ہیں حالکت قبل ان یتزوجنی، حالانکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا، مگر باوجود اس کے میں اس خاتون پر، خدیجۃ الکبریٰ پر رشک کیا کرتی تھی۔ فرماتے رشک کی وجہ کیا تھی؟ رشک کی وجہ یہ تھی کہ لما کنت اسمعہ یذکرھا، فرمایا میں نے جتنا ذکر اس خدیجۃ الکبریٰ کا کثرت کے ساتھ زبان رسالت سے سنا ہے، اتنا ذکر کسی اور زوجہ کا نہیں سنا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر سرکار کثرت کے ساتھ کرتے تھے، ان کے احسانات کی بات، ان کی خدمات کی بات، سارا مال میرے دین کی بقا اور احیاء پر لٹانے کی بات، وفا فرمانے کی بات، اکثر ذکر میرے آقا علیہ السلام جب خدیجۃ الکبریٰ کا فرماتے، باوجود اس کے کہ میں نے ان کا زمانہ نہیں پایا، حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا، میں بعد میں حضور کی زوجہ بنی ہوں، مگر سرکار کثرت کے ساتھ ان کا ذکر فرماتے۔ اس ذکر کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مقدر نصیب پر میں عائشہ کو رشک آیا کرتا تھا۔ آگے فرماتی ہیں وَأَمَرَهُ اللَّهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ، فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے محبوب کریم علیہ السلام اپنی اس زوجہ خدیجہ کو جنت میں اس گھر کی بشارت سنا دو جو ہم نے جنت کے موتیوں کے ساتھ سجایا ہے۔ اللہ کی طرف سے امر آیا کہ محبوب آپ خوشخبری سنا دیں اپنی اس زوجہ، روایت اماں عائشہ کر رہی ہیں، اپنی اس زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کو جنت میں جو محل ہم نے جنتی موتیوں کے ساتھ بنایا ہے اس کی خوشخبری آپ اپنی اس زوجہ کو سنا دیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفا، خدمات
اور قربانیوں کے سبب جو اللہ کی بارگاہ میں درجہ اور مقام تھا، اور اللہ نے جو ان کو کریڈٹ دیا اور جنت کے اندر اپنے انعام سے نوازا، جنتی محل کی شکل میں، سرکار نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اس کی خوشخبری اور بشارت سنائی۔ اگلی بات اسی بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث میں اما عائشہ پاک خود بیان کرتی ہیں، فرماتے وَإِنْ كَانَ لَا يَذْهَبُ الشَّاءَةَ فَيَهْدِي فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب بھی بکرا بکری ذبح فرماتے اور گوشت ازواج مطہرات میں پکانے کے لیے، کھانے کے لیے منصفانہ انداز میں تقسیم فرما کر ازواج مطہرات میں گھروں کے اندر بھجواتے، فرماتے کہ مخصوص حصہ جو خدیجۃ الکبریٰ کے نام کا نکالتے، خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جس کو پیار کا تعلق تھا، جس خاتون کو، اور خدیجۃ الکبریٰ کی جتنی سہیلیاں تھیں ان کے گھر بھی میرے آقا بھجواتے تھے ہدیے کے طور پر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے، ان کے پیار کی وجہ سے، ان کے پیار کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام باقاعدہ جو ہے ہدیہ بھجواتے۔ اور آگے آپ فرماتی ہیں کہ لفظ ہے ما یاسوہن، یعنی خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر حضرت خدیجہ کی طرف سے گفٹ اور ہدیہ، کریمہ علیہ السلام گوشت کا اتنا بھجواتے آپ کی سہیلیوں کو کہ ان کو کھانے کے لیے کافی ہو جاتا۔ یہ بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، جس کو آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے سماعت فرمایا۔ حضرات عزیز وقار، اگلی بات جلدی عرض کرتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث بھی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ، یہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کی تفسیر عرض کر رہا ہوں سرکار کی احادیث کی روشنی میں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے، قال عطا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے کہ جبرائیل امین نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، فقال یا رسول اللہ ہذہ خدیجۃ، جبرائیل آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، قد اتت معها انعام فیہ ادام او طعام او شراب، عرض کرتے یا رسول اللہ خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں اور کھانے پینے کا سامان آپ کے لیے لا رہی ہیں، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ غار حرا میں میرے آقا علیہ السلام کی خدمات مکہ سے چل کر وہاں پیدل جا کر یہ انجام دیا کرتی تھی، حضور کی بارگاہ میں پینے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں ایز اے خدمت خدیجۃ الکبریٰ پہنچایا کرتی تھی۔ جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر کرنے لگے یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں اور کھانے پینے کا سامان لا رہی ہے، تو جب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ میں رب کی طرف سے صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے رب نے بھیجا ہے کہ جب وہ کھانے کا سامان آپ کے دربار میں لے کر پہنچ جائیں تو رب فرماتا ہے پیارے محبوب ان خدمات پر میں رب خدیجہ کو سلام بھیج رہا ہوں، میں رب خدیجہ کو سلام بھیج رہا ہوں۔ تو جبرائیل عرض کرتے ومنی، یا رسول اللہ رب نے بھی سلام بھیجا ہے اور میں جبرائیل بھی خدیجہ کو سلام کر رہا ہوں، میرا سلام بھی خدیجہ کو پہنچا دیں۔ تو رب کائنات نے خدیجہ کو سلام بھیجایا اور جبرائیل نے بھی باقاعدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو باقاعدہ سلام کیا۔ اور آگے جملے کیا ہیں؟ جبرائیل عرض کرتے وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَنَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، متفق علیہ۔ جنت میں موتیوں کے محل کی آپ خوشخبری سنا دیں جس میں اذیت نہ کی کوئی چیز نہیں ہے، راحت اور عظمت والا وہ گھر ہے جو رب کائنات نے خدیجہ کے خدمات کی وجہ سے خدیجہ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرات عزیز وقار، یہ تو مومنوں کی وہ ماں ہے جنہیں خاتون اول ہونے کا
شرف اور اعزاز حاصل ہوا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پہلی زوجہ بنی، اور خدمت دین کا وہ صحرا ان کے سر ہے کہ اپنا سارا مال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین پر لوٹا دیا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ خدیجہ محسنہ اسلام ہے۔ اس کے بعد مومنوں کی ایک اور ماں جس کا مقام و مرتبہ ساری ازواج مطہرات میں منفرد بھی ہے، ممتاز بھی ہے۔ ہاں، جیسے ساری کائنات کے جملے دو عرض کر کے پھر بات اگلی کرتا ہوں، بڑے قابل توجہ جملے۔ جیسے ساری کائنات کی عورتیں وید نبیوں کی بیویاں اور مائیں اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، میرے آقا کی بیویاں ان سب سے ممتاز ہیں۔ اسی طرح میرے آقا کی ساری بیویوں میں جن کو ممتاز ہونے کا اعزاز حاصل ہے، ساری حضور کی بیویوں سے منفرد اور ممتاز ہے، اس خاتون کا نام عائشہ الصدیقہ ہے، جو خلیفہ اول جانشین رسول، اصدق الصادقین، یار غار، نائب رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہے۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے میرے آقا، یعنی ساری کائنات کی عورتوں میں ممتاز اور منفرد حضور کی ساری ازواج ہیں، اور حضور کی ساری ازواج میں ممتاز اور منفرد آپ کی میری ماں حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ میرے لفظ نہیں ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ ہیں۔ سماعت فرمائیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ ان انس قال سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول افضل عائشہ یقول فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام۔ بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث نمبر 3770 بخاری میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک راوی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری عائشہ کو کائنات کی ساری عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح کائنات کے سارے کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ ساری عورتوں پر النساء کے لفظ ہے، ساری کائنات کی عورتیں، جمع پر الف لام داخل ہے، استغراق ہے، ازل سے لے کر اب تک جتنی بھی عورتیں ہیں سب اس میں مستغرق ہیں۔ اب اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سب سے افضل ہیں، ان سب سے اعلیٰ ہیں، اور ان سب سے کمال درجے میں اکمل ہیں۔ حضرات ذی وقار، اگلی بات عرض کرتا ہوں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اعتبار سے، آپ کے حوالے سے، کہ باتیں بہت ساری ہیں، ٹائم کو بھی دیکھنا ہے، تو مختصر انداز میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ بہت بڑے فاتح اسلام ہیں، 3 بر اعظموں پر آپ نے حکمرانی کی ہے، 35 لاکھ مربع میل تک میرے نبی کے دین کے جھنڈے کو لہرایا ہے، اور قیامت تک کے لیے ساری کائنات انسانیت کو جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لایا ہوا نظام اور دستور تھا، اس کی مکمل تنفیذ فرمائی ہے جناب عمر نے، مکمل تنفیذ فرمائی ہے۔ آج یورپ اس لیے ترقی یافتہ ہے کہ ان کے ہاں عمر لاز ہیں، اور آپ اور میں اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں کہ ہم نے جناب عمر کا قانون کے اعتبار سے دامن چھوڑ دیا ہے۔ تو جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ اپنی بیٹی سے حضرت سیدہ حفصہ سے ذکر فرماتے تو پتہ کس انداز میں ذکر فرماتے؟ فرماتے یا بنیۃ لا تعزننک هذه التي اعجبها حسنها حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید عائشہ۔ آپ فرماتے ہیں بیٹی حفصہ، تم
عائشہ کی ریس نہ کیا کرو، تم عائشہ کی ریس نہ کیا کرو، اس لیے کہ وہ تم سے حسین بھی ہیں، رب کے محبوب کی محبوبہ بھی ہیں، وہ رب کے محبوب کی محبوبہ بھی ہیں۔ یہ بات بیان کیوں فرمائی؟ اس لیے بیان فرمائی کہ جب آپ نے مسلمانوں کے وظیفے مقرر کیے تھے تو اس وقت ازواج مطہرات کا بھی وظیفہ مقرر کیا، تو ازواج مطہرات کو باقیوں کو 10,000 روپے دیتے تھے اور اماں عائشہ صدیقہ کو 12,000 روپے دیتے تھے، ان کے 2,000 اضافی دیتے تھے۔ اس پر حضرت سیدہ حفصہ جو آپ کی بیٹی تھی، مومنوں کی ماں ہیں، حضور کی بیوی ہیں، جب ان کی طرف سے مطلب ہے کہ معاملہ رشک کا آیا تو تب آپ نے فرمایا وزاد عائشہ 2000 وقال انہا حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں عائشہ کو 2,000 زیادہ اس لیے دیتا ہوں کہ یہ حضور کی زوجہ بھی ہے، حضور کی محبوبہ بھی ہے، تم سے ڈبل اعزاز اس خاتون کو حاصل ہے۔ تو حضرت ذی وقار آپ خود فرماتی ہیں مجھے حضور کی ساری بیویوں پر 10 چیزوں میں انفرادیت حاصل ہے۔ کتنی چیزوں میں؟ 10 چیزوں میں مجھے انفرادیت حاصل ہے۔ ساری باتیں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، تو کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ خود بیان کرتی ہیں، امام حاکم نے بھی اس کو اپنی حدیث کی کتاب المستدرک کے اندر اسے نقل کیا ہے، اور طبقات ابن سعد میں انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ اس میں سے چند باتیں جن میں اماں عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ 10 باتوں میں میں باقی ازواج مطہرات پر فضیلت رکھتی ہوں، آپ نے توجہ سے سماعت فرمانی ہے۔ ان میں سے فرماتی ہے کہ میں یہ بات فخر کے طور پر بیان نہیں کر رہی، میں تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہی ہوں۔ ازواج مطہرات میں جو عجز و انکساری کا جذبہ اور انداز اور خصلت اماں عائشہ صدیقہ میں تھی اور کسی میں نہیں تھی، اس لیے فرماتی ہیں کہ میں یہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہی ہوں، اور تحدیث نعمت کے طور پر کسی بھی رب کی عطا کردہ نعمت کو بیان کرنا بطور فخر نہ ہو، نعمت کے چرچے کے طور پر ہو، تو قرآن میں رب فرما رہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، مختلف اور مقامات پر بھی قرآن میں رب نے فرمایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے نبی پاک علیہ السلام کی باقی ازواج پر 10 چیزوں میں فضیلت دی ہے، ان میں سے فرماتی پہلی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جاء الملک بصورت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتزوجنی، فرماتی کسی اور زوجہ کے لیے یہ سلسلہ نہیں ہوا جو میرے لیے ہوا ہے۔ وہ کیا ہوا ہے؟ فرماتی وہ یہ ہوا ہے کہ رب کائنات نے جنت سے میری تصویر جبرائیل کے ہاتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھجوائی کہ محبوب یہ جو خاتون عائشہ ہیں ہم آپ کا نکاح اس سے کرنا چاہتے ہیں، محبوب آپ راضی ہیں؟ فرمایا یہ اعزاز حضور کی ازواج میں سے کسی اور کو نہیں ملا کہ رب کائنات نے تصویر بھیجی ہو، حضور نے اوکے کیا ہو، اور پھر رب کائنات نے میرا نکاح محبوب سے نکاح کیا ہو، یہ اعزاز مجھے حاصل ہے۔ آگے بیان فرماتی ہیں وَأَنَا أَبْنَةُ 70 سنین وَأُهْدِيتُ إِلَيْهِ، فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جب میرا نکاح ہوا اس وقت میری عمر 7 سال کی تھی۔ فرماتی ہیں وَأَنَا ابْنَةُ 9 سنین وَتَزَوَّجَنِي بِكْرًا، فرماتی ہیں 9 سال کی عمر کے اندر میری سرکار سے رخصتی ہوئی، اور میرا اعزاز یہ ہے کہ باقی ساری ازواج مطہرات میرج تھیں پہلے سب کا، مگر ان میرج صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ جس کا نکاح ہوا وہ میں عائشہ ہوں، کنواری ہونے کے اعتبار سے جس کا نکاح اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوا ہے وہ میں عائشہ ہوں۔ آگے فرماتی ہیں وَلَمْ يَكُنْ فِي أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ،
یعنی میرے علاوہ انسانیت میں سے کوئی اور زوجہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں کنواری نہیں آئی۔ اگلی بات عرض کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں وَكَانَ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ وَأَنَا فَهُوَ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ۔ فرماتی ہیں خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر حضرت ام سلمہ تک جتنی ازواج مطہرات ہیں، جب ان کی باری کی رات ہوتی، سرکار ان کے لحاف اور ان کے بستر پر جلوہ گر اور تشریف فرما ہوتے، کبھی وحی نہیں آتی تھی۔ کسی اور زوجہ کو اعزاز حاصل نہیں ہے کہ کسی اور بیوی کے بستر پر رب کائنات نے وحی کو بھیجا ہو۔ فرمایا یہ اعزاز بھی میرے حصے میں آیا ہے کہ سرکار میرے بستر پر میری باری والی رات جب تشریف فرما ہوتے تھے، امت کی ہدایت کی خاطر اگر کوئی وحی کا نزول ہونا ہوتا تھا تو اللہ اپنے محبوب کا مجھ سے جدا ہونے کا انتظار نہیں فرماتا تھا، میرے بستر پر وحی کو نازل فرما دیتا تھا۔ فرمایا یہ اعزاز بھی باقی بیویوں میں مجھے حاصل ہے، یہ انفرادی اور امتیازیت والا مقام میرا ہے، کسی اور بیوی کا نہیں ہے۔ آگے فرمایا، آپ فرماتی ہیں من احب الناس الیہ ونزل فی آیات من القرآن کاد الامت تالک فیہا۔ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ رب کائنات نے میری محبت میں قرآن کی ایسی آیات نازل فرمائیں کہ میری وجہ سے جو امت ہلاک ہونے چلی تھی، اللہ نے ان کو میری محبت کی وجہ سے قرآن کی آیات نازل فرما کر ہلاکت سے بچایا۔ یعنی جب مجھ پر الزام لگا اور جھوٹا الزام منافقوں نے لگایا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے میری پاک دامنی اور طہارت کا اعلان نہیں کروایا، لامکاں کی خلوتوں سے رب نے قرآن کی آیات خود 10 آیات نازل فرما کر میری طہارت و تطہیریت کا بے نیاز نے خود اعلان فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عزیز بکار اگلی بات جو بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں وَرَأَيْتُ جبرائیل علیہ السلام وَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِّنَ النِّسَاءِ غیری۔ فرماتی ہیں میرے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں میں سے کسی نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے۔ اب عائشہ فرما رہی ہیں میرے علاوہ کسی اور نے حضور کی بیویوں میں سے جبرائیل کو نہیں دیکھا، وہی بھی میرے بستر پر آئی، کسی اور حضور کی زوجہ کے بستر پر وہی کا نزول نہیں ہوا، اور جبرائیل کو بھی میں نے دیکھا ہے، میرے علاوہ حضور کی بیویوں میں سے جبرائیل کو کسی اور بیوی نے نہیں دیکھا۔ حضرات عزیز بکار بات ڈھیر ساری لمبی ہے، میں شارٹ وے میں عرض کرتا ہوں، آخری 2 باتیں بڑی قابل توجہ ہیں، یہ کمال کی دونوں باتیں۔ وہ بات یہ بیان فرماتی ہیں، فرماتی وَقُوبِدَ فِي بَيْتِي لَمْ يَلِهِ أَحَدٌ غیر الملک الا انا۔ فرماتی ہیں یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت قریب آیا، عزرائیل اجازت لے کر سرکار کی بارگاہ میں سرکار کی روح پاک کو لینے کے لیے آئے، تو عائشہ پاک فرماتی ہیں مجھے 2 اعزاز حاصل ہیں۔ ایک اعزاز حاصل یہ ہے کہ سرکار کا سر اقدس میری جھولی میں تھا، جب سرکار کا وصال ہوا، سرکار کا جب وصال ہوا تو سرکار کا سر اقدس میری جھولی میں تھا، اور فرماتی ہیں جب سرکار کا وصال ہو رہا تھا اس وقت میرے اور عزرائیل کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ فرماتے اس وقت میرے اور عزرائیل کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہے۔ اور میں درمیان میں سے بہت ساری باتیں چھوڑ دی ہیں، آخری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو سر اقدس میری جھولی میں تھا، میرے گھر میں جلوہ فرما تھے، اور فرماتی ہیں کہ
وَدُفِنَ فِيهِ بیتی، یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہے کہ 11 بیویوں میں سے حضور نے قیامت تک کے لیے اپنا مسکن کسی اور کے گھر کو نہیں بنایا، اپنی تدفین بھی میرے مصطفیٰ نے میں عائشہ کے گھر کے اندر کرائی ہے۔ اور اب قیامت تک کے لیے یہ جو سرکار کا روضہ ہے یہ عائشہ کا گھر ہے، یہ جو سرکار کا روضہ ہے عائشہ کا گھر ہے۔ آخری جملہ عائشہ کے اعتبار سے عرض کرنے لگا ہوں، بڑا قابل توجہ۔ وہ جملہ یہ ہے کہ گھر تو عائشہ کا ہے، اور یہ ذہن میں رکھ لیں یہ عائشہ کا گھر جتنے حصے پر ہے یہ حصہ زمین کا حصہ نہیں ہے، باقی جتنے ازواج مطہرات کے گھر ہیں وہ سارے زمین پر ہیں، حجرات ازواج مطہرات، مگر جو عائشہ کا گھر ہے یہ زمین کا حصہ نہیں ہے۔ دیوبندیوں کا وڈا سارا مولوی جس نے ریمڈ والی جماعت کا تبلیغی نصاب لکھا ہے، اس نے فضائل حج کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ میرا تو عقیدہ ہے ہی، غیر کی طرف سے بھی ثبوت دے رہا ہوں، غیر کی طرف سے بھی ثبوت دے رہا ہوں، اس نے بھی لکھا ہے کہ عائشہ پاک کا جو گھر ہے یہ جنت کا رب نے حصہ اتار رکھا ہے، کل جب قیامت آئے گی اللہ اس کو پھر جنت کے اندر اٹھا لے گا۔ تو عائشہ پاک کو رب کائنات نے جو گھر عطا کیا وہ زمین کہ ٹکڑے والا گھر نہیں عطا کیا، جنت کا حصہ اتار کر گھر عطا فرمایا ہے۔ تو جس کا گھر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اس اماں کا مقام، اور آج میرے مصطفیٰ کا قیامت تک کے لیے مسکن وہی ہے، حضور کا قیامت تک کے لیے مسکن وہی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کسی اور بیوی کے گھر کے گرد 70,000 دن میں اور 70,000 رات میں آ کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش نہیں کرتے، صرف عائشہ کا گھر ہے جہاں 70,000 کا دن میں طواف ہوتا ہے، 70,000 کا رات میں طواف ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ کے وجود مسعود کی وجہ سے۔ تو میں بابا اکثر میں اماں عائشہ سے نوکری اور محبت کی وجہ سے ایک جملہ کہا کرتا ہوں، وہ جملہ یہ کہا کرتا ہوں، بابا جس کا گھر اتنا پیارا ہے وہ گھر والی کتنی پیاری ہوگی۔ تو میرے رب نے محبوب کا مسکن یہاں بنوا کر یہ بتا دیا، سونیا عائشہ کے پیار میں ہم نے عائشہ کے گھر کو قیامت تک کے لیے عرش اعلیٰ بنایا ہے، اس لیے قیامت تک تیرا مسکن اسے بنوایا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا خدا و مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے۔ پتہ چلا آقا کریم علیہ السلام کی وجہ سے، عائشہ صدیقہ سے، مصطفیٰ علیہ السلام کے پیار کی وجہ سے خدا کو بھی اتنا پیار تھا کہ عائشہ کے گھر کو قیامت تک کے لیے میرے آقا کا مسکن بنوایا۔ حضرات ذی وقار آخری 2 جملے عرض کرتا ہوں، وہ یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم، ان کے ادوار خلافت میں حضرت عائشہ صدیقہ صحابہ کی جو بھی مشکل آتی اس کا حل بھی علمی عائشہ بتاتی، اور اگر کوئی فتوے کی ضرورت ہوتی تو سب سے بڑی مفتی بن کر ان تینوں خلفاء راشدین کے ادوار خلافت میں فتویٰ بھی میری ماں عائشہ کا چلتا تھا۔ حضرات ذی وقار یہ تو ازواج مطہرات کی بات تھی، ایک علمی جملہ کہنے لگا ہوں، سب نے خاص طور پر پڑھ لکھے نوجوانوں نے توجہ کرنی ہے میرے علمی جملے پر۔ وہ علمی جملہ یہ ہے، یہ جو ازواج مطہرات کا میں نے تقدس، طہارت، تطہیریت، عظمت، مقام، مرتبہ بیان کیا ہے، یہ ان کا داخلی نہیں خارجی ہے، ان کا تقدس و تطہیریت یہ داخلی نہیں خارجی ہے، یہ بولے خارجی ہے۔ حضور کی نسبت نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے، اور اب کائنات کی اس منفرد اور ممتاز
خاتون کا ذکر کرنے لگا ہوں جن کا ہر مقام و مرتبہ داخلی ہے اور اس کی طہارت و تطہیریت ذاتی ہے. توجہ ہے, توجہ ہے. اس کی طہارت و تطہیریت کیا ہے؟ ذاتی ہے. جس کی طہارت و تطہیریت اور تقدس ذاتی ہے اس خاتون کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا ہے. جملے سنیں فقیر سعیدی کے. ان سب کا جو تقدس و طہارت ہے یہ خارجی ہے, حضور کی نسبت نے عطا کیا ہے, مگر فاطمہ الزہرا کا داخلی ہے. فاطمہ الزہرا کا تقدس و طہارت ذاتی ہے. کیوں ذاتی ہے؟ اس لیے کہ عائشہ سے لے کر خدیجہ تک, عائشہ سے لے کر خدیجہ تک یہ میرے نبی کے جسم کا حصہ نہیں. حضور کی شریعت کے قانون نکاح میں حضور کے ساتھ ان کو نسبت میسر آئی, مگر فاطمہ الزہرا وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے جسم کا حصہ ہے, میرے مصطفیٰ کے جسم کا حصہ ہے. اس لیے میرا ایمان ہے ساری کائنات کی خواتین میں افضل ترین حضور کی ازواج مطہرات ہیں, اور حضور کی ازواج مطہرات سب سے افضل ترین حضرت فاطمہ الزہرا ہے. آپ وجہ پوچھیں گے, لوجک پوچھیں گے, تو لوجک یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا کا جو خمیر ہے وہ خون خیر الرسل ہے. فاطمہ الزہرا کا جو خمیر ہے وہ خون خیر الرسل ہے. اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے فاطمہ تو بدعۃ منی, فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے, سارے بولے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بابا جگر کا ٹکڑا تو زینب بھی ہے, جگر کا ٹکڑا تو رقیہ بھی ہے, جگر کا ٹکڑا تو ام کلثوم بھی ہے, جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی ہے. چاروں بیٹیاں ہیں اور ہر باپ کی بیٹی اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے, مگر ان تین کے لیے یہ لفظ نہیں بولا, فاطمہ کے لیے کیوں بولا؟ توجہ ہے, توجہ ہے, توجہ ہے. بھائی ان تین کے لیے ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے, مگر حضور نے ان تین کے لیے نہیں بولا. ان کی عظمت, مقام, مرتبہ, کمال, شان, فضیلت مسلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں ان کے در کے کتوں کا بھی نوکر اور غلام ہوں, مگر یہ جملہ فاطمہ تو بدعۃ منی ان تین کے لیے نہیں بولا, اکیلی فاطمہ کے لیے بولا. تو یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, ٹھیک ہے یہ سادہ ترجمہ ہے. حقیقت کیا ہے قرآن کی آیت سے استدلالاً پیش کرتا ہوں. جب یوسف علیہ السلام کی جیل کے اندر قید کی بات ہونے لگی نا, تو رب کائنات نے تذکرہ کرتے ہوئے ان کی جیل کے 7 سالوں کو ایک جملے میں بیان کیا ہے قرآن کی سورہ یوسف میں. توجہ ہے, توجہ ہے, بیان کیا ہے. فرمایا فلا بیسا بضع سنین, فالا بیسا بضع سنین. فرمایا یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بضع سنین, بضع سال گزارے. جس مفسر کو پڑھیں گے, جس محدث کو پڑھیں گے, جس مترجم کو پڑھیں گے, بندے دا پتر ہوئے تو اس نے ترجمہ یہی کیا ہے کہ بضع کا مطلب 7 ہوتا ہے. بضع کا مطلب 7 ہوتا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام نے ایک خاص واقعے کے بعد جیل میں 7 سال گزارے, اور رب نے 7 سال کو بضع کے لفظ سے تعبیر کیا, آگے سنین سال بیان کیا, تو بضع کے لفظ سے تعبیر کیا, تو پتہ چلا لفظ بضع یہ 7 کے عدد کو بیان کرتا ہے. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ گنتی کا عدد جو آخری ہے وہ 10 ہوتا ہے, باقی اسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہوئے بڑھتا ہے. اصل گنتی 1 سے لے کر 10 تک ہوتی ہے. تو فرمایا رب نے اگر میں محمد کے سراپے کے 10 حصے کیے نا, تو اس میں سے 7 حصے میری فاطمہ ہے, میں محمد کا حصہ. گال پلے پئی ہے. فرمایا اگر میں محمد کے سراپے کے رب نے 10 حصے کیے ہیں نا, تو ان 10 حصوں میں سے میں محمد کے جسم کے 7 حصے وجود فاطمہ ہے. پتہ چلا محمد کے جسم سے فاطمہ کے کتنا قرب ہے.
یہ ہے ذاتی طہارت و تطہیر یہ جناب فاطمہ کی، جو خدیجہ سے لے کر عائشہ تک کسی اور کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ اعزاز صرف سیدہ فاطمہ کے پاس ہے۔ جملہ سنے قابل توجہ، وہ قابل توجہ جملہ یہ ہے، میرے آقا امت کو بدعۃ منی، فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ بیان فرما کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا 2/3 ہے، فاطمہ میرے جسم کا 2/3 ہے، تو یہ اعزاز کائنات میں کسی اور خاتون کو بولو نہیں ملا جو فاطمہ کے پاس ہے۔ چلے اگلی بات بھی عرض کرتا ہوں، اجازت ہوئے تو عرض کر دیں، گل بڑی پتے دیے، یہ بخاری میں موجود ہے، یہ کس میں موجود ہے؟ بخاری میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، رب نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور مجھ سے کہا ہے محبوب اپنی محبوب شہزادی سے پوچھیں کہ کیا اس بات پر راضی نہیں ہے کہ ہم نے اسے جنت کی عورتوں کی ملکہ بنا دیا ہے؟ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے۔ الا تردین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، رواہ البخاری والمسلم، متفق علیہ حدیث ہے۔ امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے، درجہ سند کا سب سے ٹاپ درجہ، اونچا درجہ۔ سرکار نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ محبوب فاطمہ سے پوچھو کہ کیا اس بات پر راضی نہیں ہے کہ ہم نے اسے جنت کی ملکہ بنا دیا، جنت کی ساری عورتوں کی سرداری عطا کر دی ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی ساری عورتوں کی سرداری عطا کر دی ہے۔ جملہ سنیں، جنت میں جہاں اور مومنوں، غلاموں، نبیوں کی بیویاں اور بیٹیاں ہوں گی، وہاں میرے مصطفیٰ کی بیویاں بھی تو ہوں گی نا، توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کی بیویاں بھی جنت میں ہوں گی، تو جنت کی مطلق سرداری فاطمہ کے پاس ہے، تو پتہ چلا جنت میں میرے نبی کی بیویاں بھی فاطمہ کی سرداری میں ہوں گی۔ مفتی احمد یار خان صاحب حکیم الامت جو سنیوں کے ہیں، انہوں نے جملہ لکھا ہے، انہوں نے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ جنت خون اور رسول ہونے میں بھی ازواج سے افضل ہیں، اور جنت کی ملکہ ہونے میں بھی حضور کی بیویوں سے افضل ہیں۔ چلے آخری 2 باتیں عرض کرتا ہوں، بڑی کمال کی۔ فرماتے ہیں ازواج مطہرات میں ہم فاطمہ الزہرا اس اینگل میں بھی افضل ہیں۔ کس اینگل میں؟ بیان خود عائشہ کر رہی ہیں، جیڑا عائشہ نو پونکے زبان پھڑ لیا کرو اس کو دی کہ فاطمہ الزہرا کا جتنا مقام ہے 95% بیان ہی عائشہ نے کیا ہے۔ کمال کی بات یہ بیان ہی عائشہ نے کیا ہے۔ یہ میں اتنا سارا کم از کم 25 احادیث لکھ کر لایا ہوں، یہ عربی کی احادیث لکھ کر لایا ہوں، راوی سب احادیث پر ام عائشہ ہے۔ اگلی بات، ان عائشہ ام المومنین قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ پاک فرماتی ہیں، میں نے فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثل نہ کسی کو چلنے میں دیکھا ہے، نہ کسی کو بولنے میں دیکھا ہے، نہ رفتار میں دیکھا ہے، نہ گفتار میں دیکھا ہے، نہ عادات میں دیکھا ہے، نہ خصائل میں دیکھا ہے، نہ شمائل میں دیکھا ہے۔ آگے کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی فی قیامہا وقعودہا من فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الترمذی و ابو داؤد، دونوں میں موجود ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں خصائل میں بھی، عادات میں بھی، شکل میں بھی، صورت میں بھی، حسن میں بھی، جمال میں بھی، چلنے میں بھی، پھرنے میں بھی، چلنے میں بھی، پھرنے میں بھی، بولنے میں بھی۔ آخری جملے کہتی ہے فی قیامہا و قعودہا، بیٹھن اٹھن میں بھی اگر کوئی کامل مصطفیٰ کی تصویر تھی تو وہ صرف فاطمہ الزہرا تھی۔ یہ جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، سیاستہ کی دونوں موت پر کتابیں، ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ شکل میں بھی مصطفیٰ کی کامل تصویر، گفتار میں بھی، رفتار میں بھی، سیرت میں بھی، کردار میں بھی، اٹھن بیٹھن میں بھی فاطمہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ ٹائم ہو گیا ہے، آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ ہے، قابل قدر جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑا کمال کا۔ وہ جملہ یہ ہے
کہ فاطمہ الزہرا ازواج مطہرات سے افضل کیوں ہے؟ حکیم الامت نے بھی لکھا ہے، مفتی احمد یار خان صاحب نہیں میرا، انہوں نے کہا اس لیے افضل ہیں، اس لیے افضل ہیں کہ وہ ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ تیسری بات یہ لکھی جو میں پہلے ابھی بیان کر چکا ہوں حدیث کی شکل، ہم شکل مصطفیٰ ہے، اس وجہ سے بھی ازواج مطہرات سے حضرت فاطمہ افضل ہے کہ ان کی شکل صورت لے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ، سارے طور طریقے حضرت فاطمہ الزہرا کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مثل ہے۔ چوتھی بات بیان فرمائی، تمام خواتین ود آسیہ مریم فلاں فلاں اور حضور کی ازواج مطہرات سب سے افضل فاطمہ۔ کیوں افضل ہیں؟ فرماتے اس لیے افضل ہیں کہ فاطمہ بھی ہیں، فاطمہ بتول بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں اور فاطمہ بتول بھی ہیں۔ فاطمہ ہونے میں اور بتول ہونے میں ازواج مطہرات سے افضل ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی بیویاں یا ولیوں کی بیویاں کسی کو بھی یہ اعزاز حاصل نہیں رہا، نہ قیامت تک رہے گا کہ سارے مہینے کے مکمل روزے رکھ پائیں، ہر مہینے کی مکمل نمازیں پڑھ پائیں۔ کچھ ان کے عارضے کے دن ہوتے ہیں جب نماز بھی نہیں پڑھ پاتی، روزے بھی نہیں رکھ سکتی۔ بچہ پیدا ہو جائے تو 40 دن تک نہ نماز ہوتی ہے نہ روزہ ہوتا ہے، مگر فرمائش کرۂ ارضی پر جنت کی کلی محمد کے جسم کا ٹکڑا فاطمہ رب نے ایک ایسی بھیجی تھی کہ بیٹے بھی ہوئے بیٹیاں بھی ہوئی، مگر نہ نفاس کا سلسلہ رہا نہ حیض کا سلسلہ رہا، روزے بھی پورے رہے، نمازیں بھی پوری رہیں، ایک نماز بھی فاطمہ کی قضا نہیں ہوئی، ایک بھی فاطمہ کا روزہ نہیں چھوٹا، اس لیے کہ فاطمہ کو یہ عارضہ رب نے رکھا ہی نہیں تھا۔ اس لیے نہیں رکھا تھا کہ فاطمہ نے صرف حسن و حسین کو نہیں جننا تھا، بلکہ فاطمہ الزہرا نے محمد علیہ السلام کی آل اور نسل کی بنیاد بننا تھا۔ تو جس طرح مصطفیٰ طاہر و تطہیر تھے، نسل کی اساس کے لیے بھی اتنی طہارت چاہیے تھی، اس لیے حضور کی نسل کی طہارت کی خاطر فاطمہ الزہرا کو فاطمہ بھی بنایا گیا، زہرا بھی بنایا گیا، بتول بھی بنایا گیا۔ یہ اعزاز انہونے اچھوتے اس کرۂ ارضی پر خواتین میں سے صرف ملکہ جنت شہزادی مصطفیٰ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس ہے۔ ٹائم نہیں تھا، آج میں علامہ کے 3-4 شعر بھی جو ہے وہ فارسی کے لے کر آیا تھا، انہوں نے بھی بتایا کہ فاطمہ الزہرا سب سے افضل کیوں ہیں، حضور کی بیویوں سے بھی افضل کیوں ہیں۔ فارسی کے شعر انہوں نے پہلی بات بیان کی، انہوں نے کہا اس لیے کہ مصطفیٰ کے جسم کا حصہ ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ وہ بانو علی ہیں، علی کی زوجہ ہیں۔ فرمایا تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ وہ جنتی جوانوں کی ماں ہیں۔ فرمایا حضرت مریم کو، علامہ نے لکھا ہے، علامہ اقبال نے، انہوں نے کہا کہ مریم کو صرف ایک نسبت حاصل تھی، فارسی میں لکھا ہے، ٹائم نہیں ہے ورنہ میں سر کے ساتھ فارسی میں شعر پڑھتا، میں لکھ کر لایا۔ تو انہوں نے کہا ایک نسبت حاصل تھی مریم کو کہ وہ عیسیٰ جیسے نبی کی ماں تھی، مگر فاطمہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ سید الانبیاء کے جسم کا حصہ ہیں، سید الاولیاء کی زوجہ ہیں، سرداران جنت کی اماں ہیں۔ یہ 3 نسبتیں ایسی کائنات میں کسی اور خاتون کو نہ ملی ہیں نہ قیامت تک مل سکتی۔ اللہ پاک ملکہ جنت کا صدقہ جو کچھ عرض کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش و نجات بنائے۔